ڈکی بھائی کی گرفتاری کے بعد وہ چیزیں سامنے آ گئیں. ان لوگوں کے ہیکرز کے ساتھ رابطے ہوتے تھے جو ٹک ٹاک لائیو پر بیٹھ کر گفٹنگ حاصل کرتے ہیں. بلیک منی کو بھی وائٹ کرنے کا ایک یہ ذریعہ بنا ہوا تھا. اب جو کروڑوں روپیہ ڈکی بھائی سے برآمد ہوا ہے وہ کہاں سے آیا تھا؟ 22 دن جو ریمانڈ میں رہا ہے ڈکی بھائی، اس سے جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے کچھ پتہ نہیں چلا ہوگا. کئی ابھی اس وقت لائن میں ہیں کہ جو ان کے ریڈار میں، اور آپ کو آنے والے وقت میں ان میں سے بیشتر کی گرفتاریاں ہوتی نظر بھی آئیں گی. ہوتے نظر آ رہے ہیں ڈکی بھائی. عدالت کے رحم و کرم پہ اس وقت ڈکی بھائی ہے. السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں جی این اور میں ہوں طیب سلٹی. ناظرین، معروف یوٹیوبر ڈکی بھائی کی گرفتاری کے بعد بیشتر جو ٹک ٹاکرز ہیں، انفلوئنسرز ہیں، وہ ایف آئی اے سائبر کرائم کے ریڈار پر ہیں. بہت سے انفلوئنسرز کو جو ہے وہ نوٹسز بھی بھیجے گئے این سی سی آئی اے کی جانب سے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر کرائم رپورٹر خرم پاشا صاحب. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کن کن لوگوں کے جو ہے وہ گرد گھیرا جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے اور کیا وجہ ہے. پاشا صاحب، مجھے بتائیے گا کہ پہلے آپ نے بتایا کہ ڈکی بھائی جس طرح سے ان کو جوئے کی ایپس کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ این سی سی آئی اے نے گرفتار کیا. اب جو ہے بہت سے اور جو انفلوئنسرز ہیں جن میں ندیم نانی والا، انس علی، اقرا کنول اور دیگر جو لوگ ہیں، ان کو نوٹسز جو ہیں وہ جاری کیے گئے. اب مجھے بتائیے گا کہ مزید اس سارے معاملہ کس طرف جا رہا ہے اور کیا وجہ ہے؟ سارے جو مشہور لوگ ہیں، جو سوشل میڈیا سے جن کا تعلق ہے، جن کو لوگ جانتے ہیں، وہی لوگ ٹارگٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس میں نے آپ سے گزشتہ انٹرویو میں بھی یہ بات کی تھی کہ ایک گھیرا ان لوگوں کے گرد تنگ کر دیا گیا ہے. اس میں اب سب سے اہم جو انکشافات ہوئے ہیں، جو ڈکی بھائی کے ساتھ جتنی انٹیروگیشن چلی، اس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آئیں کہ جن میں ان یوٹیوبرز کا، ان ٹک ٹاکرز کا اصل فیس سامنے آیا. اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے منی لانڈرنگ کی. اب ایک چیز جو ٹک ٹاک لائیو پہ چلتی تھی، گفٹنگ، جس میں یہ کروڑوں روپے کی ان کو گفٹنگ ہوتی تھی. وہ گفٹنگ کون لوگ کرتے تھے، کیسے کرتے تھے، وہ سب چیزیں اب اوپن ہو گئی ہوئی ہیں کہ وہ گفٹنگ کا پیسہ کہاں سے آتا ہے، وہ گفٹنگ کا پیسہ کس طرح کمایا جاتا ہے، اور اس میں یہ جو ٹک ٹاکرز لائیو بیٹھتے ہیں ان کی گفٹنگ کرنے والے کے ساتھ کیا ڈیل ہوتی ہے، کتنے پرسنٹیج پہ لوگ کام کرتے ہیں. یہ ایویں نہیں راتوں رات کروڑوں روپے آ جاتا. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک اور چیز سامنے آئی کہ کچھ گفٹرز ایسے سامنے آ گئے ہیں جو ماضی میں ان لوگوں کو گفٹنگ کرتے رہے ہیں اور ان کے اب آپس میں اختلافات بھی پیدا ہو چکے ہوئے ہیں. ان گفٹرز نے بھی وہ سارے پول کھول دیے ہیں جو اس وقت نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی تک پہنچے ہوئے ہیں. ساری چیزیں انہوں نے بہت زیادہ ڈیپلی اس حوالے سے تحقیقات اپنی کی ہیں اور کر بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں جن لوگوں کو ابھی آپ نے نام بھی لیا ان کو نوٹسز جاری ہو گئے ہیں. کئی ابھی اس وقت لائن میں ہیں کہ جو ان کے ریڈار میں ہیں، ان کی نگرانی کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایسے ٹک ٹاکرز جو ٹک ٹاک لائیو پہ بیٹھ کر بےہودگی پھیلاتے ہیں، غیر شائستہ گفتگو کرتے ہیں، غیر اخلاقی حرکات کرتے ہیں، اور اس سے ہمارے معاشرے میں جو برائیاں جنم لے رہی ہیں، جس طرح آپ کی یوتھ، آپ کے بچے ایک خرابی کی طرف جا رہے ہیں، اس چیز کا بڑا سیریس نوٹس لے لیا گیا ہے. اور یہ اب جتنا گند بولنے والے ہیں، یہ سب لوگ اس وقت ریڈار میں ہیں اور آپ کو آنے والے وقت میں ان میں سے بیشتر کی گرفتاریاں ہوتی نظر بھی آئیں گی. اچھا، ان میں جو ٹک ٹاکرز ہیں جو بالخصوص ٹک ٹاک لائیو پر بیٹھتے ہیں، یہ صرف انہی لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، ٹارگٹ ان کو کیا جا رہا ہے. ابھی آپ نے اپنے سٹارٹ میں کوشچن کیا کہ صرف ان کو کیوں فوکس کیا جا رہا ہے. یہ ایک سلیکٹڈ سے، لمیٹڈ سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس معاشرے میں بہت ساری خرابیاں پیدا کی ہوئی ہیں. دوسری بات، جو ایک یہ پیغام دے رہے ہیں اس یوتھ کو، جو یہ اپنے جسے ہم کہتے ہیں ششکے دکھاتے ہیں، اپنی پورا سائش لائف دکھاتے ہیں، اپنی لگژری گاڑیاں دکھاتے ہیں، اپنے لگژری ٹورز دکھاتے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یوٹیوب سے اتنے پیسے آ رہے ہیں ان کو. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ لائف پہ بیٹھتے ہیں، یہ جو محنت کرتے ہیں، شاید یہ وہی پیسے ہیں. لیکن اس کے بیہائنڈ دا اسکرین کیا چل رہا تھا؟ ڈکی بھائی کی گرفتاری کے بعد وہ چیزیں سامنے آ گئیں کہ جوئے کی ایپس کو پروموشن کرنے کے کتنا معاوضہ وصول کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ دیگر لوگ جو اب جن کو نوٹس جاری ہوئے، ان کے حوالے سے بھی یہ چیزیں سامنے آئیں. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے پاس ایسے بڑے سالڈ پروف اس وقت موجود ہیں کہ یہ لوگ نہ صرف جوئے کی ایپس کو پروموٹ کرتے تھے، ان لوگوں کے ہیکرز کے ساتھ رابطے ہوتے تھے جو ٹک ٹاک لائیو پر بیٹھ کر گفٹنگ حاصل کرتے ہیں. وہ ہیک کیے ہوئے پیسے ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ کریڈٹ کارڈ سے
جسے آپ کریڈٹ کارڈ چوری بھی کہتے ہیں, جو ہیکرز کا ایک بڑا فن ہوتا ہے. وہ لوگوں کے اکاؤنٹ سے پیسہ نکلتا ہے, وہ ان کو گفٹنگ کی شکل میں جاتا ہے, اس کے بعد اسے کیش کرا کے لیگل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بلیک منی کو بھی وائٹ کرنے کا ایک یہ ذریعہ بنا ہوا تھا. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے پاس پہلے یہ سب رپورٹس تھیں, بٹ وہ محدود تھے اس وقت. ان کے پاس منی لانڈرنگ کے حوالے سے کوئی اختیارات نہیں تھے. اب جب سے ان کے پاس منی لانڈرنگ کے معاملات کی تحقیقات کا اختیار آ گیا ہے, کارروائی کا اختیار آ گیا ہے, تو ان کے لیے اب بڑی آسانی ہو گئی ہے, کیونکہ وہ کڑیاں سب آپس میں کیسے جڑی ہوئی ہیں, کیسے ملی ہوئی ہیں, وہ ان کو سب کچھ ڈکی بائی کی تفتیش سے کافی کچھ مل چکا ہوا ہے. اب کوئی یہ سمجھے کہ 22 دن جو ریمانڈ میں رہا ڈکی بائی, تو کیا اس سے جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے کچھ پتہ نہیں چلا ہوگا. بہت سارے ایسے انکشافات ہیں جو ابھی پبلک نہیں کیے جا رہے. ڈکی بائی کے ذریعے انہیں بہت سارے لوگوں تک پہنچنے کا موقع مل گیا ہے کہ اور کون کون اس چین کا حصہ ہے. ابھی کئی ناموں کو پوشیدہ اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ تاکہ وہ لوگ الرٹ نہ ہو جائیں, وہ لوگ فرار نہ ہو جائیں. ان میں سے بیشتر لوگ پاکستان میں موجود ہیں, اور ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی پاکستان سے باہر بھی موجود ہے. ان میں سے کئی ایسے ہیں کہ جس وقت انہوں نے پاکستان آنا ہے تو وہ ایئرپورٹ بھی گرفتار ہو جانے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا آپ کچھ نام اگر ہائی لائٹ کر دیں. اس وقت جو چند ایک نام تو چل رہے ہیں, ایون رجب بٹ کا بھی چل رہا ہے, مسٹر پتلو کا بھی چل رہا ہے, ان لوگوں کے تو نام چل رہے ہیں. وہ نام ہے جن کا نام جو ہے وہ چل رہا ہے کہ جی ایسے ہیں کہ جو ابھی وہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی بھی ڈسکلوز نہیں کر رہی تاکہ تحقیقات پر کوئی اثر نہ پڑے. لیکن میں بھی اشارتاً یہ بات کر رہا ہوں کہ جو ان معاملات میں ملوث ہے, جو گفٹنگ حاصل کرتے تھے غیر قانونی پیسے کی, ٹھیک ہے, منی لانڈرنگ کے پیسے کی, وہ اس وقت ریڈار میں ہیں. جو لوگ ٹک ٹاک لائیو پر بیٹھ کے بیہودگی پھیلانے کا سبب بنے ہوئے ہیں, وہ سب لوگ ریڈار میں ہیں, چاہے وہ پاکستان میں بیٹھے ہیں چاہے پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں, لیکن جن کا تعلق کرائم ایجنسی کی ہٹ لسٹ میں, ہاں جی, جن کا تعلق پاکستان سے ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے, اور دبئی میں بہت سارے اس میں خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں, مرد حضرات بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو وہاں دبئی بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, پاکستان کے مختلف شہروں میں بیٹھے کام کر رہے ہیں. اور اس کے لیے وہ سارا نیٹ ورک پتہ لگ چکا ہے کہ یہ کس طرح بیرون ملک کی سمیں حاصل کر کے ان نمبرز پہ اپنے اکاؤنٹ بناتے ہیں, ان نمبرز پہ اپنی آئی ڈیز بناتے ہیں, اور پھر ان آئی ڈیز سے یہ لوگ لائیو آتے ہیں. کیونکہ پاکستان میں ٹک ٹاک لائیو پہ پہلے بھی سختی تھی, اب بھی دوبارہ ایک آپ کو پتہ ہے تھوڑے دن پہلے بھی ایک نوٹیفیکیشن ہوا, اس پہ سختی سے پابندی لگائی گئی ہے. لیکن یہ لوگ وی پی اینس کے ذریعے ان ایپس کو چلاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں اب چھپی نہیں ہیں, یہ سب کچھ سامنے آ گیا ہوا ہے. ہاں, نام بھی کچھ پوشیدہ رکھے گئے ہیں تاکہ وہ لوگ کلوز نہیں کیے جی, لیکن جو لوگ ان کاموں میں ملوث ہیں وہ سمجھتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ ہم کیا کچھ کرتے رہے ہیں. اب جو کروڑوں روپیہ ڈکی بائی سے برآمد ہوا ہے وہ کہاں سے آیا تھا؟ وہ ایسی ایکٹیویٹی سے ہی آیا تھا نا. اب خالی کوئی یہ کہے کہ جی وی لاگ بنا کے اتنے پیسے, ہم لوگ بھی سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہمیں کتنے پیسے آتے ہیں, یوٹیوب کتنے پیسے دیتا ہے, فیس بک کتنے پیسے دیتی ہے, یہ آپ سب کو بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے, اتنا کروڑوں روپیہ راتوں رات نہیں دیتے وہ کہ, اور اچھا پھر ان چیزوں کا, ان ویڈیوز کا بڑا گہرائی کے ساتھ جائزہ لیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری ویڈیوز ہیں کہ جس میں یہ بے دریغ پیسے لٹا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تمام ویڈیوز کا ریکارڈ اس ٹائم نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے پاس ہے کہ کس بے دریغ انداز میں وہ پیسہ پھینک رہے ہیں. اور طیب یہ بات تو اٹل ہے کہ محنت سے کمائی گئی جو رقم ہوتی ہے نا, وہ آپ ایسے نہیں پھینکتے. تو ظاہر ہے یہ جیسا پیسہ آ رہا تھا پھر ویسا ہی یہ لٹایا بھی جا رہا تھا. تو ان ساری چیزوں کو ایک پورا ریکارڈ اس وقت ترتیب دیا جا چکا ہے, اور آنے والے وقت میں آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ چیز میں کر رہا ہوں کہ آپ کو مزید گرفتاریوں کا جو ہے نا وہ نظر آئے گا کہ کون کون سے بڑے نام جو ہیں وہ شکنجے میں ہوں گے, بڑے نام گرفتار ہونے والے ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ کچھ فیملی ولاگرز کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی فیملی ولاگنگ کے خلاف جو کوئی کریک ڈاؤن ہونے والا ہے. ایک تو یہ چیز, دوسری ہم اگر بات کریں ڈکی بھائی کی, جوئے کی ایپس کو پروموٹ کرنا, تو کیا جیسے ون ایکسپیٹ میں ایک اپلیکیشن کا نام لوں گا, ہمارے پی ایس ایل میں ان ایپس کی پروموشن کی گئی؟ جی بالکل ہی, اس حوالے سے رجب بٹ نے بھی بات کی تھی. ٹھیک ہے, کہ یہ جوئے کی ایپس تو پھر کھلاڑی بھی
शर्ट्स पे उनके कोई मोनोग्राम वगैरह लगा होता है। मैचेस में प्रॉपर प्रमोशन की गई। ये काम भी अब नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को देखना और देखना भी चाहिए। जुए की ऐप्स के हवाले से जिस तरह डकी भाई आपने फैमिली वी लॉगिंग का जिक्र किया है, डकी भाई को फैमिली वी लॉगिंग के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार नहीं था हुआ, ठीक है। वो गिरफ़्तार ही जब उसके ख़िलाफ़ जो इंक्वायरीज चल रही थी वो जुए की ऐप्स के हवाले से ही चल रहा था। और फिर जो डाटा उसके मोबाइल से मिला, जो डाटा उसके लैपटॉप से मिला, वो सब कुछ तो रिकवर हो चुका हुआ है। अब ये जितनी करेंसी उससे बरामद हुई है जो डिजिटल शेप में थी वो उसके मोबाइल में मौजूद थी ना। वो जो ऐप्स होती हैं उन ऐप्स में सारा रिकॉर्ड भी होता है, वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो पूरा डाटा इस वक्त नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास मौजूद है। इसलिए वो मैं देख रहा था अक्सर लोग बड़ी तनकीद कर रहे थे कि ये तो कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं था, उसका इतना ज़्यादा रिमांड भी हुआ। तो आप क्या सोच सकते हैं कि 22 डेज़ में डकी भाई से क्या कुछ निकला होना है, ठीक है। डकी भाई कल देखने का मुझे भी इत्तेफाक हुआ पहली दफ़ा लाइव, तो मैं डकी भाई की हालत देख के हैरान रह गया कि वो क्या था और क्या हो गया। आपने बताया कि आपकी वहाँ उनसे मुलाकात हुई, क्या सूरत हाल थी? मुलाकात नहीं आप कह सकते, बट मैंने देखा उसको, ठीक है। और जो उसकी हालत थी ना कि जिस तरह इंसान अपने होशो हवास नहीं खो बैठा होता, हवनक टैप कि उसको कुछ समझ नहीं आ रही उससे बात क्या की जा रही है और वो बात क्या कर रहा है। तो उसकी वजह ये है कि जो एक मेंटली टार्चर होता है कि ज़रूरी नहीं है वो अच्छा भला चल फिर रहा था, तो अदालतों में भी आता रहा है, उसमें कुछ जिस्मानी तशद्दुद जो एक बातें की जाती हैं जी, जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। जिस्मानी तशद्दुद नहीं, जो एक मेंटली टार्चर होता है एक इंक्वायरी का जो खौफ होता है, एक वो सब चीज़ें सामने आ गई कि वो क्या क्या करता रहा। फिर दूसरा सबसे बड़ा झटका होता है फिनंशियली कि उसकी जो कमाई गई जो रकम थी वो सारी रिकवर कर ली गई, तो ये भी उसके लिए एक बिग लॉस है। तो इन सारी चीज़ों ने उसे मेंटली बहुत डिस्टर्ब किया हुआ था। कल तक का मैं बता रहा हूँ, अब कल उसको स्टेबल नहीं थे मेंटली लग रहा था और कल उसको ज़ाहिर है जेल भिजवा दिया गया जुडिशल रिमांड पे। अब क्या रिहा होते नज़र आ रहे हैं डकी भाई? देखिए अब मामला आ गया है अदालत के सर पे। अब ज़ाहिर है उनके वकला उसकी ज़मानत के लिए अप्लाई करेंगे। अब उस पर जो इल्ज़ामात हैं जो इन्वेस्टिगेशन में तो उसको पूरा गुनहगार करार दिया गया है, ठीक है। अब फ़ैसला अदालत ने करना है कि वो उसकी ज़मानत लेती है, वो उसकी ज़मानत नहीं लेती। अगर अदालत उसकी ज़मानत लेती है तो किन ग्राउंड्स में लेती है, ठीक है। ये अब अदालत के रहमो करम पे इस वक्त डकी भाई है। हमारे साथ खुरम पाशा साहब मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, इन्होंने बहुत से टिकटॉकर्स के हवाले से जो है वो इंकशाफात भी किए। इनका कहना है कि बहुत जल्द बड़े नाम मशहूर मारूफ जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका भी जो है वो NCCI की जो है वो हिट लिस्ट पर हैं, टारगेट पर हैं और उन्हें जो है वो जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। अल्लाह निगहबान।